NEOC کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ونگ ہے جو کہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ونگ ہے، اور یہ ونگ جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، یہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس ونگ کے ایکسپرٹ ہیں، روح رواں ہیں عمر جلیل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمر. وعلیکم السلام. عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس سے تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ڈیزاسٹر کا رسک ہے اس کو کم کرنے میں کا کام کرتا ہے، تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن. تو ہمارا کام یہ ہے کہ کوئی بھی آفت آنے سے پہلے اس کا امپیکٹ کس طریقے سے کم کیا جاتا ہے وہ اس پہ ہم لوگ مین فوکس کرتے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ کسی بھی ڈیزاسٹر کو ریڈیوس کیا جائے. اس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلا ہمارا قدم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اینٹیسپیٹری ایکشنز لیتے ہیں. اینٹیسپیٹری ایکشنز کو ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریپیئرنیس یا اس سے بھی پہلے کی چیز، جس میں ہم لوگ کسی بھی ڈسٹرکٹ کو، جتنے بھی ونریبل ڈسٹرکٹس ہیں جو ہماری ٹیکنیکل ٹیم بتا دیتی ہے کسی بھی آفت کے آنے سے 3 ماہ پہلے کہ یہ وہ ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ کوئی آفت ان فیوچر ہٹ کر سکتی ہے. اس کے لیے ہم لوگ وہ اقدامات بناتے ہیں جس کی وجہ سے اس جگہ پہ اس آفت کے آنے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کم ہو سکے. تو یہ آپ خود سے کرتے ہیں یا یہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر؟ کیونکہ NDMA کے حوالے سے جو ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ شاید NDMA کا کام یہ ہے کہ وہ جا کے گراؤنڈ کے اوپر یہ سارے کام خود کرے گا، تو آپ کیا انتظامیہ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں یا NDMA کا اس کے اندر NDMA کا جو سسٹم ہے وہ 3 ٹیئر سسٹم پہ بیسڈ ہے. جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں وہ ہمارے DDMAs ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ رسپونڈ کرتا ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور تھرڈ نمبر پہ آتا ہے NDMA. ہم لوگ سب سے پہلے جو اینٹیسپیٹری ایکشنز ہیں وہ بنا کے اپنے صوبوں کو دے دیتے ہیں، وہ آگے اپنے ڈسٹرکٹ اتھارٹیز کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد PDMAs، اور اگر کوئی ایسی آفت آتی ہے جو کہ ان کے کیپیسٹی سے بڑھ کر ہوتی ہے تو تب NDMA آ کے انٹروین کرتا ہے. تو NDMA کے گراؤنڈ کے اوپر کیا کوئی ریسورسز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ جو ہے وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ NDMA کے پاس اپنے ویئر ہاؤسز ہیں جس کے اندر ان کے اپنے ریسورسز موجود ہیں، پر ویسے ہی PDMAs کے پاس بھی ریسورسز ہیں اور ریسورسز DDMA لیول تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایک مجھے یہ بھی بتائیے کہ کچھ اسپیشل نیڈ، جیسے آپ نے ابھی کیمپ لگانے کی بات کی ہے تو وہاں پہ بچوں کے لیے، خواتین کے لیے وہ ضروریات درکار نہیں ہوتی جو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کے لیے اسپیشل نیڈز کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا اس طرح کے ارینجمنٹس بھی کچھ آپ سجیسٹ کرتے ہیں یا کرتے ہیں؟ ہمارا ایک الگ سے سیل ہے جس کا نام ہے جینڈر اینڈ کمیونٹی سیل. ان کا کام ہے وہ مینلی فوکسڈ ہے ونریبل گروپس. ونریبل گروپ ہم کہتے ہیں ایلڈرلی، جو کہ زیادہ ایج کے لوگ ہوتے ہیں، بچے، خواتین، پریگننٹ لیڈیز، ٹرانسجینڈرز، یہ سارے لوگ ہمارے لیے ونریبل گروپ میں آتے ہیں. تو کہیں بھی جہاں پہ آفت آنے لگتی ہے اس جگہ کو اگر ہم مارک کریں، ہمارے لیے اس کا اپنا ایک پورا پورٹل بھی ہے، اس پہ جب ہم مارک کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے اس جگہ پہ کتنے ونریبل لوگ موجود ہیں. تو ان کی جو اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ہمارے پاس وہیں سے ڈسپلے ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ اتنی ڈگنیٹی کٹس چاہیے ہوں گی، وہاں پہ بیبی فوڈ کتنا چاہیے، ویل چیئرس کتنی ریکوائرڈ ہیں، اور وہ چیزیں پھر ہم وہاں پہنچاتے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ہم ابھی اکثر سنتے ہیں کہ شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی جاتی ہیں، پھر لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں، تو یہ جو لانگ ٹرم ڈیزاسٹر پالیسیز ہیں ان میں کیا بحالی کا یا جو ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے یا اس کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے؟ اور کیونکہ ریلیف کیمپس تو عارضی طور کے اوپر ایک سولوشن ہوتا ہے. میم دو چیزیں ہم لوگ نا ایک کرتے ہیں اسٹینڈرڈ DRR ایکٹیویٹیز، وہ پورا سال چلتی رہتی ہیں، جو کہ جس طرح میں آپ کو بتایا کلیننگ آف نالاز ہو رہی ہے، ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، ڈرلز ہو رہی ہیں، وہ ہمارا ایک ریگولر ایک سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے، وہ لانگ ٹرم وہ چلتا رہے گا ساری زندگی. پھر ایک ہے ٹریگرڈ بیسڈ اینٹیسپیٹری ایکشنز. وہ کیا ہوتے ہیں کہ کوئی آفت آنے لگتی ہے، فار ایگزامپل ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہیٹ ویو آنے والی ہے 3 مہینے بعد، تو ہیٹ ویو سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہیٹ کیمپ ہم سارا سال تو نہیں لگائے رکھیں گے، پر ان 3 مہینوں میں جب گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں ضرورت، تو وہ جو ہم امیڈیٹ ایکشنز لے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ٹریگرڈ بیسڈ اینٹیسپیٹری ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ فوری لیتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک بن گئی ہے DRR اسٹریٹجی جو کہ 2025 سے 2030 تک ہم لوگوں نے بنا دی ہے، جو کہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس کے اندر آگے 5 سال تک ہم لوگوں نے کیا پلان کرنا ہے، چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. بڑی بحث ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی NDMA نے اپنا الرٹ جاری کر دیا، NDMA نے رسک ایویلیوشن بھی کر دی، ساری چیزیں کر دی، لیکن اگر انتظامیہ جو ہے وہ آگے سے رسپانس نہیں کر رہی ہوتی تو اس کے لیے بھی آپ کا کوئی ایسا میکانزم موجود ہے کہ آپ الرٹ کر سکیں انتظامیہ کو، خاص طور پہ کہ یہاں پر جو ہے وہ جو ریکوائرڈ ریئیکشن ہے، ریکوائرڈ رسپانس ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا؟ انتظامیہ کا میم ایسے ہے کہ ہمارے ساتھ جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں PDMAs ہوتے ہیں، ریسکیو کی ٹیمز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، وہ جو 3 لیئرز آپ نے بتائے، 3 لیئرز ہیں. اس کے بعد اب ERC کی کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنا دی ہے جس کی ڈیلی میٹنگز ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی اس مونسون کے دور میں، جس میں سارے کے سارے ہمارے جتنے بھی منسٹرز ہیں، جتنے ہمارے PDMAs ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں ہیں ساری، اور جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ DCs ہیں، ACs ہیں، وہ سارے آن لائن آتے تھے، کچھ یہاں فزیکل آتے تھے، اور ان سے ڈیلی بیسس پہ ہم ان کی پریپیئرنیس اور ان کے ہم لوگ ایکٹیویٹیز کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کی تھوڑا سا دھیان لے جانا چاہوں اسکرینس پر، تو یہ دیکھیں یہ ہر ایک صوبے کے لیے الگ الگ اسکرین ہے جس کے اوپر
पर हमारे पास डेली अपडेट आती है कि किस सूबे में इस टाइम पे क्या हो रहा है और किस किस्म का डिज़ास्टर आ रहा है। तो वो यहाँ से जब हमें अपडेट मिल रही होती थी तो हम लोग सबको ला के यहाँ पे हम उनसे पूछते थे डेली कि आप लोग बताएं कि ये हादसा हुआ है, इस पर आप लोगों की क्या अमल दरामद क्या था, आपकी तैयारी क्या थी, और अगर इसमें किसी किस्म का खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ है, कोई लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, तो उस पर आप लोगों ने वो क्यों हुआ है और उसके लिए क्या आप लोगों ने आगे यकीन एवेल्यूशन होती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अक्सर ये जो बहस है एक हर जगह आप सुनते होंगे कि डिज़ास्टर आ गया तो डिज़ास्टर के बाद जो है वो बहाली के मरहले तक फिर इदारे जो हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं या एटलीस्ट कम दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर NEOC के अंदर इस वक्त डिज़ास्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेल है उसके अंदर मौजूद हैं कि किस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अगर आप ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर कुछ घरों के जो है वो मॉडल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर हर तरफ जो है वो इस तरह के मॉडल्स हैं कि जो मोस्ट वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पर किस तरह के घर बनने चाहिए, ये विंग किस तरह से काम करता है, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस विंग के मैनेजर डॉक्टर इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये आपका जो विंग है ये कैसे काम करता है? और ये मैं देख रही हूँ हर तरफ मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं। ये मॉडल्स आम लोगों तक पहुँचते भी हैं कि ऐसे बनाएं कैसे बनाएं, या फिर ये आपने इधर बनाए हुए इधर आके देखने पड़ेंगे लोगों को? आपका पहला सवाल जो है हमारा विंग कैसे काम करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विंग का काम यह है कि हम पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करें ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअल जो मसले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्या है। स्ट्रक्चर वाइज पिन पॉइंट पर हम बता सकें कि इस स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ये मसला है, चाहे वो घर हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे कल्वर्ट्स हो, जो जिस टाइप का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट हो गया। दूसरा, हम मटीरियल हब हमने बनाए हुए जो कि मुल्क के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे है, उसमें रेडीली अवेलेबल मटेरियल होता है। जैसे ही डिज़ास्टर आता है प्रोविंसेस हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कैपेसिटी एक्सीड हो गई है, लिहाजा हमें ये मटेरियल इशू किया जाए। हम मटेरियल इशू करते हैं जिससे इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन होती है घरों की। उसके साथ साथ हम रेजिलिएंट रीबिल्ड का, यानी आफत स्ट्रक्चर बनाने, उसके भी हम एडवाइजरी देते हैं। ये तो हो गया हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन मैंडेट है हमारा। हमने जो हमारा जो मेन काम है वो डिज़ास्टर आने से पहले और डिज़ास्टर के बाद, यानी डिज़ास्टर से पहले भी आप लोगों को जो है वो आगाह करते रहते हैं, लेकिन डिज़ास्टर के बाद जो है वो ख़ास तौर पे उन वल्नरेबल एरियाज़ को जो है वो आप गाइडलाइंस देते हैं, एडवाइजरी देते हैं कि किस तरह के घर बनाने चाहिए, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इस मखसूस वेदर के लिए या मखसूस माहौल के लिए कारआमद है। बिल्कुल। इसकी एक अहम वजह ये भी थी कि हर साल फ्लड आता है या डिज़ास्टर आता है और हर साल डैमेजेस होती है। तो हमने फिर ये किया कि कुछ हम इनको टेम्पलेट्स दे दें, रेडीली अवेलेबल टेम्पलेट्स हो जिस पे हम प्रोविंसेस को बता सकें कि ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और आसानी से बन भी जाते। तो ये हमने कोई 17 मॉडल्स बनाए, 16 बेसिक मॉडल है, एक जो वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मॉडल है जो कि हर घर के साथ अटैच हो सकता है, जिससे आपकी वाटर डिप्लीशन का मसला है वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ये 16 मॉडल्स जो घरों के हैं वो है, जिसमें जिस तरह इस तरह आपकी कोई वेबसाइट भी है जहाँ पर लोग ये खुद आके, या ज़ाहिर सब यहाँ आके नहीं देख सकते, आपके जो वहाँ पे आपने सेंटर बनाए वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो किस तरह से लोगों को आप इसके हवाले से अवेयर कर सकते हैं? ये हमारे जो NDMA का वेबसाइट है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट विंग सेक्शन का जो लिंक है उसमें हमारे मोबाइल ऐप, जो हमने मोबाइल ऐप बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस 360 मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा। उसमें 11 मॉड्यूल्स हैं। 11 मॉड्यूल्स में वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें वो आपको प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक बताता है कि किस तरह आपने नए घर बनाने और किस तरह अगर आपके पहले से बने हुए घर है उसको मजबूत किस तरह बनाना है। वेबसाइट पे अवेलेबल है वो एडवाइजरी भी जो कि इशू की जाती है, और उसके साथ साथ जो है वो मोबाइल ऐप भी मौजूद है। और NDMA की जानिब से जो है वो ना सिर्फ ये कि डिज़ास्टर से पहले अर्ली वार्निंग दी जाती है, बल्कि उसके बाद हर एक लम्हे के ऊपर, हर एक जो एक लेवल है उसके ऊपर जो है ये एडवाइजरी का और दीगर जो कंसल्टेशन का मरहला है वो जारी रहता है। तो ये सारा मामला जो है ये हमने आपके सामने रखा है।
اب NDMA کے بعد جو ہے وہ آگے صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہونے کے بعد یہ صوبوں کا ڈومین ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ انہوں نے کس طرح سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنا ہے. وہ وارننگز جو دے دی گئی ہیں, وہ تجاویز جو آ گئی ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کرنا ہے کہ وارننگ آ گئی لیکن اس کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے, آگے کی طرف بڑھتے ہیں.